اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے، ایسا بیان ہردوئی سے جاری ہوا ہے۔ یہ کس نے کہا، کیوں کہا، کس بات کو لے کر اس نے یہ بیان دیا، یہ مختصر وقتوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، یہ آپ کا ہمارے لیے تعاون اور مدد ہوگی۔ ناظرین، ہردوئی سے نیوز آئی ہے، ایک خبر آئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا اسلامک چینل ہے، اسلام سے ریلیٹڈ جو خبریں آ رہی ہے انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے غداروں کو پہچانے، ملک میں نفرت پھیلانے والوں کو پہچانے، کون ملک کے لوگوں سے، مانوتا سے، انسانیت سے دشمنی رکھنا چاہ رہا ہے، اور زہریلے بیان کون لوگ دے رہے ہیں وہ ہم کو پہچاننا ہے۔ تو ابھی جگت گرو سوامی، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو مہان شخص آپ کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے اتنا گھٹیا بیان دیا کہ یہ بھول گئے کہ یہی مدرسے والے ہیں جنہوں نے مل جل کر اور محنت کر کے جدوجہد اور کوشش کے باوجود اس ملک کو آزاد کرنے میں بڑا رول ادا کیا، اور بڑی محنتیں کی، جیلوں میں گئے، انگریزوں کے ہاتھ سے ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئی، تب جا کے اس ملک کو آزادی ملی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء کی اور مسلم مجاہدین کی گردن نہ لٹکی ہو۔ تو یہ بیوقوف اب یہ بیان دے رہا ہے، لیکن اس نے بیان کیوں دیا؟ ابھی آپ کو معلوم ہے مولانا عمر گوتم، مولانا جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا گیا تبدیلی مذہب کے معاملے میں، کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جبرن ہندو لوگوں کو مسلمان بنایا، یہ ان کو پر الزام لگایا گیا۔ یہ بھی ایک طرح کی سازش ہے ان کو پھنسانے کی اور ان کو مجرم بنانے کی۔ اس بات کو لے کر اب یہ معاملہ سیاسی شکل اختیار کرنے لگا، اور یو پی میں اس بات کو لے کر خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک پریس کانفرنس میں ان صاحب نے یہ بیان دیا کہ مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے، یا پھر مدرسے کے سارے نظام کو سرکاری سسٹم کے ذریعے چلایا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو ان کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ورنہ یہ لوگ اس ملک میں آتنکواد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ان آتنکواد صاحب نے یہ بیان دیا۔ تو ان کے بیان سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ خود ایک ٹیررسٹ اور آتنکوادی کے طور پر ایسا کہہ رہے ہیں۔ ایسا بیان تو ایک آتنکوادی ہی دے سکتا، ایک ٹیررسٹ ہی دے سکتا، کہ بھئی ایک ایسی جگہ جہاں سے امن کا پیغام، شانتی کا پیغام، بھلائی کا پیغام جاتا ہو، جہاں کے لوگ دنیا میں امن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ اس مدارس کے تعلق سے ان کا ایسا بیان ان کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کی نفرت صرف مدرسے سے یا پھر مسلمانوں سے نہیں، بلکہ اس ملک سے ظاہر کرتی ہے کہ یہ ملک کے غدار لوگ ہیں، ملک کے بے وفا لوگ ہیں، ملک سے ان کو دشمنی ہے، انسانیت سے دشمنی، اس ملک کی اچھائی بھلائی ان سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، ملک میں ہندو مسلم کی ایکتا ان سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس لیے یہ لوگ ایسے گھنونے اور گھٹیا بیان دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو نہ مٹنے دے گا، نہ اسلام کبھی مٹا ہے، اور جتنا لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا اسلام ابھرے گا اور ابھر کر پھیل کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں اس ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے کل پھر ایک خبر آئی کہ متھرا میں ایک مسجد کے مینار کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کو پوسٹر دیکھ رہے ہیں مسجد کا مینار ہے، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان زہریلے لوگوں کی وجہ سے ملک میں فساد ہوتے ہیں، ورنہ ملک کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ امن شانتی قائم ہو، بھلائی قائم ہو۔ ورنہ آپ نے کورونا میں دیکھا کہ کیسے مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کی مدد کی، ان کی لاشوں کو کیسے جو ہے مسلمانوں نے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا، لیکن پھر بھی ان کے یہ گھٹیا اور زہریلے بیان بند ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے یو پی میں مسلمانوں کو دبانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں سے کوشش ان کی جاری ہے کہ پورے ملک میں ہم قبضہ کریں اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں، مگر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ سب سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ کورونا کو مسلمانوں کے ساتھ ایسے جوڑا گیا، نفرتیں پھیلائی گئی، پھر کورونا نے کیا حال کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی ظلم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی، چاہے وہ ظلم زبان کی شکل میں ہو، ہاتھ سے ہو، یا پھر تلوار سے، یا کس طریقے سے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرے گی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ملک میں ہندو مسلم کروانا چاہ رہے ہیں، جھگڑے کروانا چاہ رہے ہیں، اور اپنی روٹی سیک کر اپنی سत्ता کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکومت بھی
कूद मैदान में कूद कर कोई जवाब नहीं देती कि इन पर रोक लगाना चाहिए, इन पर लगाम लगना चाहिए। हाँ, कोई मुसलमान का मामला हुआ तो हुकूमत को फिर जल्द बोलने की इजाजत मिल जाती, मीडिया को एक मौजू मिल जाता बहस का और उसके ऊपर चर्चा होती है मुसलमान को लेकर, इस्लाम को लेकर। तो एक तरह की साजिश है। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि ऐसे जहरीले लोगों से आप भी होशियार है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है।